قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کے اور اذیت دے کے ضائع نہ کرو. مثلا ہم نے کسی غریب انسان کی مدد کی، عام طور پر اپنے نوکروں کی جیسے کر لیتے ہیں، یا کوئی اور آس پاس کے لوگ یا کوئی رشتہ دار. اب کیا ہوا، کسی موقع پر ہم اس کو احسان جتا بیٹھے، تمہیں تو ہم نے اتنا اور اتنا دیا، تمہیں تو ہم نے ایسے اور ایسے پالا. جیسے فرعون نے کہا تھا نا حضرت موسیٰ کو کہ ہم نے تجھے بچہ سا پالا تھا اور تجھے بڑے ناز سے رکھا تھا، اور پھر تو بڑا ہوا تو تو نے یہ کر دیا. وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّذِي فَعَلْتَ، یعنی تو نے کر دیا جو کچھ تو نے کرنا تھا. انسان جب کسی پہ احسان کرتا ہے، کسی کا بھلا کرتا ہے اور پھر اس کو تانا دیتا ہے، طنز کرتا ہے، تو ایک طرح سے اپنی نیکی کو برباد کر بیٹھتا ہے. تو اس طرح یہ اس کے ایمان کا دشمن ہو جاتا ہے. اور اس کو احساس عام طور پہ ہم کب دلاتے ہیں؟ جب مثلا اس کی طرف سے ہمیں کوئی ناگوار بات پہنچی، ہمیں غصہ آیا، ہم نے غصے میں اس کو سب سنا دی جو بھی ہم نے اس کے ساتھ آج تک احسانات کیے تھے. اب وہ جو کچھ کیا وہ سب کیا دھرا ملیا میٹ ہو کر رہ گیا، اس لیے کہ ہم نے احسان جتایا. تو صرف صدقہ کر کے نہیں بلکہ کوئی بھی نیکی کر کے کسی کے ساتھ، پھر آپ اس کے اوپر جب بہت غصہ کرتے ہیں اور غصے میں اپنی نیکی کو جتاتے ہیں تو وہ سب کچھ ضائع ہو کے رہ جاتا ہے. اسی طرح کچھ نقصان معاشرتی یا جذباتی بھی ہوتے ہیں، اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. مومن محبت کا پتلا ہے. المؤمن مألف یعنی الفت ہی الفت ہے، محبت ہی محبت ہے. اس کو جگر سے دیکھو، محبت ہی محبت ہے. اس شخص میں کوئی خوبی نہیں جو نہ لوگوں سے محبت کرے اور نہ لوگ اس سے محبت کریں. یعنی ایسا شخص کسی کام کا نہیں جو کسی سے محبت نہیں کرتا اور کوئی اس سے نہیں محبت کرتا. اب آپ دیکھیں کہ جو شخص بات بات پہ غصہ کرے اس سے کون محبت کر سکتا ہے؟ مثلا ایک بیوی اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہے لیکن شوہر محبت کی قدر نہیں کرتا. ہر محبت کے جواب میں وہ اس کو کوئی نہ کوئی تانا دیتا ہے، کبھی اس کی شکل کا دیتا ہے، کبھی اس کے مال کا دیتا ہے، کبھی ماں باپ کا دیتا ہے، حسب نسب کا دیتا ہے. اب وہ کہاں تک یک طرفہ محبت کرے گی؟ نہیں کر سکتی. اسی طرح آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن جب ہر وقت آپ کو جواب میں نفرت ہی ملے آپ کہاں تک محبت کریں گے؟ پھر آپ خاموش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ نفرت نہ بھی کریں تو محبت تو نہیں کر سکتے نا. تو اس شخص میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں جو نہ محبت کرتا ہے نہ کیا جاتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے کہ جو منکسر المزاج ہیں. تو جو شخص بہت غصہ کرتا ہے وہ اس خوبی سے محروم ہو جاتا ہے. مثلا بہت غصہ کرنے والے ماں باپ بچوں کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں. ایسے بچے جو ہی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ ساری زندگی ماں باپ کو شکل نہیں دکھاتے. ماں باپ بیمار ہوں، تکلیف میں ہوں، تکلیف محسوس کریں گے لیکن آگے بڑھ کے مدد نہیں کریں گے. ایسے شخص کے پاس کوئی بیٹھنا رہنا پسند ہی نہیں کرتا، سب اس سے بیزار ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب ہم غصے میں دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں تو دوسرا بھی تو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. کسی کو اٹیک کر کے آپ خود محفوظ کیسے رہ سکتے ہیں؟ پھر اسی طرح غصے کی حالت میں بعض فیصلے آپ کے لیے شدید نقصان دہ ہو سکتے ہیں. مثلا ایک شخص کو اپنے باس سے تھوڑا بہت اختلاف ہوا، اس کو کوئی بات پسند نہ آئی، اس نے کیا کیا؟ سخت بدتمیزی کے الفاظ ادا کیے، اپنے غصے کا اظہار کیا، نتیجتاً اپنی جاب کا نقصان کیا. اسی طرح ایک شخص دکان پہ کھڑا ہے، ایک گاہک آیا ہے، کوئی چیز خریدنے لگا، اس نے ایک سے دوسرا سوال کیا، اس نے کہا جا میں نہیں دیتا، اس کا نقصان ہوا. یا اسی طرح مثلا بچوں کا رشتہ طے ہو رہا ہے، بالکل ہر چیز اپنے آخری مرحلے پہ، اتنے میں چھوٹی سی بات پہ کوئی غصے کا اظہار ہو جاتا ہے، وہ رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے. بعد میں کتنی پریشانیاں دیکھنی ہوگی رشتے کے نہ ہونے کی وجہ سے، جاب کے چلے جانے کی وجہ سے، گاہک کے دکان چھوڑ جانے کی وجہ سے، اور اسی طرح اور بہت سے معاشرتی نقصان ہمیں غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں.
اسی طرح بہت غصہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں، ان کی پرسنالٹی بدنما ہو جاتی ہے، خود بھی شرمندہ رہتے ہیں اور دوسروں کے سامنے بھی اپنی ساری ساکھ گنوا دیتے ہیں. اور پھر ان سب نقصانات سے بڑا نقصان آخرت کا نقصان ہے، جب غصے کی وجہ سے انسان اپنے عمل کو ضائع کر بیٹھتا ہے. تو یہ تھے غصے کے نقصان. اب جب ہماری عقل مانتی ہے کہ غصہ نقصان دہ چیز ہے تو پھر ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم اس کو کنٹرول کریں. لیکن کیسے کریں اور کیوں کریں، کیا فائدہ ہوگا؟ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں غصہ کنٹرول کرنے کے فائدے کیا ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے غصے کو باوجود طاقت رکھنے کے روک لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے بھر دے گا. غصہ کنٹرول کرنے والے کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں نا، ہمارے ایمان کا لیول ڈاؤن ہو رہا ہے. تو اس لیول کو بڑھانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ غصے پہ قابو، غصے پہ کنٹرول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن کسی چیز کا گھونٹ نہیں پیتا جو اللہ کے نزدیک بہتر ہو غصے کے اس گھونٹ سے جسے وہ اللہ کی خوشی کے لیے پی جاتا ہے. یعنی پینے کی چیزوں میں جتنی بھی چیزیں ان میں سب سے بہترین چیز غصہ ہے. جب ایک شخص غصہ پی جاتا ہے تو گویا اس نے سب سے بہترین چیز پی. اب آپ کہیں گے باقی چیزیں تو میٹھی میٹھی ہوتی ہیں، غصہ تو بڑا کڑوا ہوتا ہے، اور کڑوی چیز کیسے پیئیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی کڑوی چیزیں پینے سے ہی انسان کا علاج ہوتا ہے، انسان کو شفا نصیب ہوتی ہے. تو روحانی اور ایمانی شفا کب نصیب ہوتی ہے؟ جب انسان غصے کو پی جاتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں مومن کے اخلاق میں سے ہیں. نمبر 1، جب اس کو غصہ آئے تو اس کا غصہ اس کو باطل کی طرف نہ لے جائے. نمبر 2، جب وہ خوش ہو تو اس کی خوشی اس کو حق کے دائرے سے باہر نہ نکالے. نمبر 3، جب وہ طاقتور ہو تو اس چیز کو لینے کی کوشش نہ کرے جو اس کی نہیں ہے. تو گویا با اخلاق انسان وہ ہے کہ غصے کے وقت وہ غلط کام نہ کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو یہاں سے کوئی ایسی دوائی آج بنا کے دی جائے کہ گھر جا کے آپ وہ کھائیں اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اپنے غصے کو اپنے سے دور پائیں. یہ نہیں ہو سکتا، نہ ایسی کوئی چیز ہے. پوری دنیا میں کہیں ابھی تک ایسی کوئی دوا ایجاد نہیں ہوئی کہ جس کو کھانے سے آپ کا غصہ ختم ہو جائے. زیادہ سے زیادہ جو چیزیں ہیں وہ یہ کہ جو لوگ بہت نفسیاتی طور پر پریشان ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ اریٹیٹڈ ہوتے ہیں، ان کو کچھ سلانے کی، سونے کی دوائیاں دے دی جاتی ہیں، یا ان کا دماغ سن کر دیا جاتا ہے یا واقعی ان کو سلا دیا جاتا ہے، جس سے نہ وہ غصہ کرتے ہیں نہ وہ کچھ اور کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصے کو روکے حالانکہ اس کو اختیار ہو کہ وہ غصہ پورا کر لے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سب لوگوں کے سامنے بلائے گا اور فرمائے گا کہ جس حور کو تو چاہے پسند کر لے. یعنی اس کو اس کی پسندیدہ ترین چیز دی جائے گی. اب یہ ہے کہ غصے کا علاج کیسے کریں. تو کچھ علاج فوری ہیں اور کچھ علاج مسلسل کرنے ہوں گے. کچھ چیزیں ایمرجنسی علاج کے طور پر ہیں اور کچھ چیزیں لانگ ٹرم ہیں. فوری علاج کیسے؟ پہلی چیز اعوذ باللہ پڑھنا، اور اس یقین کے ساتھ پڑھنا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے اور مجھے اس پر عمل کرنے سے فائدہ ہوگا، شفا ہوگی. تو جب آپ اس کو مان لیں گے تو آپ کو یہ فائدہ بھی دے گا. کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو اتنا زیادہ آتا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. انہوں نے پہلے اس کو ریجیکٹ کر دیا. جب آپ نے علاج ہی ریجیکٹ کر دیا تو پھر آپ کو فائدہ کہاں سے ہوگا؟ ایسے نہیں کہ جیسے ایک مریض کو ڈاکٹر کہے کہ اب آپ یہ دوا پہلے کھائیں گے، کہتے نہیں میں پہلے بھی کھا چکا، مجھے کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوتا. وہ آپ کو ایک گراؤنڈ پریپیئر کر رہا ہے اس علاج سے شروع کر کے
تو اس لیے آپ کو کچھ چیزوں میں ڈاکٹر کی بات، حکیم کی بات کو ماننا ہوتا ہے، اور جب تک آپ کو اس کی بات پر اعتماد نہ ہو تو آپ کو علاج سے فائدہ بھی نہیں ہوتا. آپ کو کس ڈاکٹر سے فائدہ ہوتا ہے؟ جس پر آپ کو اعتماد ہوتا ہے، اور جس کے بارے میں آپ کو شک ہو کہ اس کی ڈگری جعلی ہے، یا یہ کہ یہ کوئی فراڈ کرنے والا انسان ہے. چاہے وہ کتنی بھی اچھی دوا دے آپ کو، نفسیاتی طور پر آپ ایکسپٹ نہیں کرتے، لہٰذا باڈی اکارڈنگلی اس کے کوآرڈینیٹ نہیں کرتی اور آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوتا اس علاج سے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ مثلاً مزاروں پہ جاتے ہیں یا ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں جا کر وہ کچھ مٹی اپنے اوپر ملتے ہیں، کسی پانی سے نہاتے ہیں، کسی خاص چیز کا استعمال کرتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ جو ان کو ٹھیک کر دیتی ہے؟ کیا واقعی کسی مٹی میں ہوتی ہے شفا؟ ان کی سوچ، ان کی ول پاور، کیونکہ ان کی سوچ سے ان کا اندر کا سسٹم بدلنے لگتا ہے. وہ ایکسپٹ کر کے، ایمان لا کر، اعتماد کر کے وہ چیز اپنے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر شفا ہے. لہذا ان کی سوچ ان کی پوری باڈی کو متاثر کرتی ہے اور ان کا سارا سسٹم اسی طرح ورک کرنے لگتا ہے، اور واقعی صرف مٹی سے بھی ان کو شفا ہو جاتی. ان کے زخم جو ہے اسی سے، یا ان کی سکن ڈیزیز اسی سے ٹھیک ہو جاتی. آپ نے کئی دفعہ اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایک خاص چشمے میں جا کے نہائے، یا کسی خاص پیر کا علاج انہوں نے کیا، یا خاص قسم کا کوئی وظیفہ پڑھا تو اس سے ان کو آرام آ گیا. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ انسان کے یقین اور سوچ کے ساتھ ہوتا ہے. جب یقین بدلتا ہے، سوچ بدلتی ہے تو پوری سائیکی تبدیل ہو جاتی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے دین میں سب سے پہلے جو تقاضا ہم سے کیا گیا ہے اچھا بننے کے لیے، وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ. پہلے مانو تو صحیح وہ تمہارا مہربان ہے، مانو تو صحیح وہ تمہارا خیر خواہ ہے، مانو تو صحیح وہ تمہارے لیے اچھا چاہتا ہے، پھر دیکھو کہ کیسے تمہارے لیے اس پر عمل کرنا آسان نہ ہو. آخرت پر ایمان لانے کو کیوں کہا گیا؟ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس شخص کے اندر آخرت پر ایمان ہوگا وہ دنیا میں بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑ دے گا اللہ کی خاطر، بڑے بڑے نقصان برداشت کر لے گا، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرے گا. لیکن کچھ دوسرے لوگ جن کا ایمان پکا نہیں ہوتا وہ نقصان نہیں برداشت کر سکتے، ان کا عمل نہیں بدلتا. تو جس طرح کا انسان کا یقین ہوتا ہے، جس طرح کا گمان ہوتا ہے، جس طرح کی سوچ ہوتی ہے، آپ اسی طرح عملی طور پر فزیکلی تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں. انسان کے سارے جسم میں اعلیٰ ترین چیز کیا ہے؟ عقل. ہاتھ کے بغیر گزارا ہو جاتا نا؟ کوئی بول نہ سکے گزارا ہو جاتا نا؟ دیکھ نہ سکے گزارا ہو جاتا. ہیلن کیلر کی مثال آپ کے سامنے، لیکن اس کی عقل سلامت تھی تو اس نے کیا کچھ نہیں کیا. تو جب تک ہماری سوچ زندہ ہے، یہ جوان ہے، یہ پازیٹو ہے، تو زندگی میں بہت کچھ ہم کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اور اگر یہاں خلل آ جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑے سے بڑے ذہین لوگ اپنے آپ کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، کچھ نئی زندگی میں کر کے دیتے، کیونکہ ان کی سوچ میں فطور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. مفہوم کیا آیت کا؟ کہ کچھ لوگ تو ہیں ہی جہنم کے لیے، وہ تو جہنم کا ایندھن ہے، اس لیے کہ ان کے دل ہیں اس سے کام نہیں لیتے، آنکھیں ہیں اس سے دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں. یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، سبیلا، راستے کے اعتبار سے. تو جو لوگ اپنی سوچ کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے وہ زندگی میں کوئی بھی اچھا کام نہیں کر پاتے. سوچ آپ کو راہ دیتی ہے کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے. تو نمبر 1 غصے کے علاج کے لیے بھی یہ علاج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیے ہیں ان کو اپنے ایمان کے ساتھ ایکسپٹ کرنا ہے کہ ہاں اعوذ باللہ پڑھنے سے فائدہ ہوگا، کیوں نہیں ہوگا. جب آپ مان لیں گے تو آپ کو ہونے بھی لگے گا، اور اگر آپ مانیں گے نہیں تو آپ کو واقعی نہیں ہوگا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب میں تو کوئی شک نہیں، پر راستہ ان کو ملتا ہے جن کے اپنے اندر تقویٰ ہوتا ہے، فائدہ ان کو ہوتا ہے. تو اس علاج سے بھی فائدہ اس کو ہوگا جس کو یقین ہوگا کہ یہ سچی باتیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ پڑھنا تجویز کیا غصے کے موقع پر. ایک صحابی نے بیان کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں 2 لوگوں نے گالی گلوچ شروع کر دی، لڑنے لگے. اور اب لڑنے میں تو بہت ہوشیار تھے.
ان میں سے ایک نے دوسرے کو سخت غصے میں آ کر گالی دی، اس کا منہ سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو ایک کلمہ معلوم ہے، اگر یہ غصے والا شخص اس کو کہے تو اس کا غصہ کچھ باقی نہ رہے۔ اگر یہ غصے والا شخص اس کلمے کو پڑھے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لوگوں نے آپ سے سن کر اس شخص سے کہا کہ تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا؟ یہ کلمہ کہہ کر وہ کہنے لگا کیا میں دیوانہ ہوں؟ یعنی کیوں نہیں سنا؟ یا اس کا ایک اور مفہوم یہ بھی نکل سکتا ہے کہ کیا میں دیوانہ ہوں یعنی مجھے نہیں پڑھنا، کیونکہ بعض لوگ غصے کے عالم میں یہ پڑھنے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، تو بہرحال یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ مفہوم اس کا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جو علاج تجویز کیا، اور ساتھ ہی کیا فرمایا کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لے تو اس کا علاج ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، کیونکہ شیطان اس کو اکساتا ہے، شیطان غصہ دلاتا ہے۔ جب اس سے بچنے کے لیے انسان اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ تعالیٰ پناہ دے گا، لیکن جو کرنا ہی نہ چاہے اس کو پھر اللہ کیوں پناہ دے؟ جو شیطان کا ساتھی بنا ہو اور شیطان کو بھی ساتھ لا رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے سمیت مجھ کو پناہ دے دے، تو ایسا تو نہیں ہوگا نا، کیونکہ شیطان تو دتکارا ہوا ہے۔ دوسرا حل، دوسرا علاج، یعنی آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لی، ابھی بھی غصہ ہے کیونکہ جب آتا ہے تو اتنی جلدی نہیں جاتا۔ دوسرا حل یہ بتایا کہ خاموش ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے، کیونکہ آپ جتنا بولیں گے پھر دوسرا اور بولے گا۔ مثلا غصہ کسی انسان پہ ہی آئے گا نا، تو جب آپ کو کسی پر آئے گا اور آپ اس کو کھری کھوٹی سنائیں گے یا صرف کھری کھری سنائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جواب میں آپ کو بھی سننا پڑے گا۔ آپ غصے کے عالم میں پہلے ہی کمزور ہیں، اس نے ایک بات اور کی، آپ اور زیادہ شدید غصے میں آ گئے، پھر زبان کے ذریعے آپ کو تسلی نہیں، پھر آپ ہاتھ استعمال کریں گے، پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ وہاں سے بھی کچھ جواب آئے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف آپ ہی کو بولنے کا حق ہو؟ دوسرے کو بھی تو حق ہے نا، وہ بھی اسی طرح آزاد ہے جیسے آپ آزاد ہیں۔ تو اس لیے بہتر طریقہ کیا ہے؟ خاموشی اختیار کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی بات پر غصہ آتا تو اس کا اظہار کبھی بھی اپنی زبان یا ہاتھ سے نہیں کرتے تھے۔ یعنی غصے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے کبھی بھی زبان نہیں استعمال کی، نہ ہاتھ استعمال کیا۔ ان دو چیزوں کو کنٹرول کر لیا، کتنا بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ غصہ نہ کرو، ویسے تو یہ کہ کوشش کرنی چاہیے لانگ ٹرم علاج کے ذریعے کہ آئے ہی کم، لیکن اب یہ ہے کہ جس کو آتا ہے اور آ گیا ہے تو پھر کیا کرے؟ وہ اپنے ہاتھوں کو روک لے اور اپنی زبان کو۔ اچھا، ہاتھ کیسے روکے؟ ہاتھوں کے روکنے میں قلم بھی ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات آپ زبان سے کسی کو نہیں کچھ کہہ سکتے، مثلا کیوں؟ اس لیے کہ جس کو آپ نے کہنا وہ بہت دور ہے، تو اب آپ اس کو خط لکھ رہے ہیں۔ یہ تو اور شامت کی بات ہے، اس لیے کہ کہی ہوئی بات تو پھر بھی کہیں حافظے سے بھول جائے گی، لکھی ہوئی بات تو دوسرا شخص بار بار پڑھے گا اور زیادہ اس کو آپ پر غصہ آئے گا، پھر وہ بھی جواب میں اپنا قلم یا کچھ اور استعمال کرے گا اور پھر وہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے ایسے موقع پر ہاتھ روک لیا جائے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر آپ کے غصے کا اندازہ لگاتے۔ آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو جاتا تھا، آپ کچھ دیر خاموش رہتے جب تک کہ مکمل قابو پا لیتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے خود کو ایک پاز دے دیں بس۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا اسلام میں کہ آپ اپنا ری ایکشن شو نہ کریں۔ آپ کو اگر کسی سے کوئی ناراضگی ہے، کوئی غصہ ہے، کسی کے بارے میں آپ کو کوئی شکایت ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں، لیکن غصے کی حالت میں نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ شکایت کر سکتے ہیں لیکن کب نہ کریں؟ غصے کی حالت میں نہ کریں۔ آپ کسی کو برے کام سے روکنا چاہتے ہیں، غصے کی حالت میں نہ روکیں، روکیں ضرور، یعنی برائی سے روکنا منع نہیں ہے۔ آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں، بدلہ لینے کی اسلام میں اجازت ہے، بس غصے کی حالت میں نہ لیں کیونکہ زیادتی نہ ہو جائے۔ پاز دیں اپنے آپ کو۔ کسی بھی ایکشن کے ری ایکشن کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں ایک تھوڑا سا وقفہ آپ کو ملتا ہے، اس وقفے کو تھوڑا سا لمبا کر لیں
ایک پاز دے دیں. جب آپ پاز دے دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی کچھ چیزوں میں آپ کو مثلاً 3 منٹ کے لیے روک لیں. کسی نے آپ کو کوئی بات کی جس سے آپ کو بہت زیادہ غصہ آیا، اب آپ کیا کریں؟ صرف 3 منٹ خاموشی اختیار کریں، پھر جواب دیں. کچھ چیزوں میں آپ کو اس سے لمبے عرصے کے لیے خاموشی کی ضرورت ہوگی، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کا جواب زیادہ بہتر ہوگا. مثلا بعض لوگ جو چیختے ہوئے بولتے ہیں یا روتے ہوئے بولتے ہیں تو وہ اپنی بات بھی سمجھا نہیں پاتے، وہ دوسرے کو بتا ہی نہیں پاتا کہ وہ انہوں نے کرنا کیا. نتیجہ کیا؟ تو دوسرے کو بات سمجھ نہیں آتی. اب جب سمجھ نہیں آتی تو اس کا عمل الٹ ہوگا، وہ پھر آپ کو اور غصہ دلائے گا کہ میں نے تو تم سے یہ مانگا تھا اور تم کیا اٹھا لائے ہو. بعض اوقات آپ غصے میں اپنے نوکر کو ڈانٹ کے کوئی کام کہتے ہیں، وہ بےچارا سہما ہوا ہوتا ہے، وہ سکڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور جو کچھ آپ اس سے مانگتے ہیں وہ نہیں کچھ اور لے آتا ہے. اس سے پھر آپ کو اور زیادہ غصہ آتا ہے، حتیٰ کہ آپ خود اٹھ کے پھر چلے جاتے ہیں، اچھا میں خود ہی لے آتے ہوں. تو ایسے موقع پر صرف تھوڑی دیر رک جائیں، تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لیں اور ذرا سا کنٹرول کر کے پھر آپ اس کو آرام سے کہیں فلاں چیز لاؤ. یعنی وہ جو ایک فیوریس سا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا، اس سے اپنے آپ کو روک لیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ تیسرا علاج، پہلا کیا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنا. دوسرا خاموش، اور خاموشی میں ضروری نہیں کہ مستقل یا ہمیشہ کی خاموشی اختیار کر لیں کہ آپ موڈ آف کر لیں، بولنا ہی چھوڑ دیں، کمیونیکیشن ترک کر دیں. یہ نہیں کرنا. آپ کو کیا کرنا ہے؟ تھوڑا سا پاز دینا ہے، تھوڑا سا ٹائم لینا ہے، حتیٰ کہ آپ تھوڑے کول ڈاؤن ہو جائیں اور پھر اپنی بات کو بہتر انداز میں دوسرے تک پہنچا سکیں. تیسرا علاج، اس پاز میں اعوذ باللہ پڑھتے رہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور ذکر بھی آپ کر سکتے ہیں. اور کیا ذکر کر سکتے ہیں؟ استغفار کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں. خاص طور پر درود شریف پڑھنا جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے. درود شریف کا کیا فائدہ ہے؟ 10 رحمتیں آتی ہیں آپ پر. تو جب آپ اللہ کی رحمت میں آئیں گے تو آپ کو ٹھنڈک پڑنے لگے گی، غصہ کم ہوگا. نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کا ری ایکشن زیادہ بہتر ہوگا. چوتھا علاج، پانی کا استعمال. اس میں پانی پینا بھی ہو سکتا ہے، وضو کرنا، نہانا سب شامل ہے. جتنا جتنا مقدار غصے کی اتنا اتنا آپ علاج کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور یقیناً آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے. تو جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے. یعنی شدید غصے کے عالم میں وضو، اگر اس سے بھی زیادہ ہو تو نہا لیں، پانی پی لیں، منہ پہ پانی کے چھینٹے ڈال لیں. کیونکہ پانی کیا کرتا ہے؟ آگ کی شدت، آگ کی گرمی، آگ کے شعلوں کو بجھا دیتا ہے، آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اور سائنٹیفکلی بھی یہ بات پرووڈ ہے کہ غصے کی حالت میں انسان کا اندرونی ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے. جیسے بخار میں بڑھتا ہے نا، اسی طرح غصے میں ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے انسان کا. یعنی فزیکلی ہم وارم ہو جاتے ہیں. اور پھر پانی کا پینا جسمانی طور پر بھی انسان کو ٹھنڈا کرتا ہے. اور آج کل پانی کا استعمال جدید طریقہ علاج میں ہو رہا ہے. یعنی واٹر ریمیڈی، پانی کے ذریعے علاج اس کو کہتے ہیں. بعض اوقات تجویز کیا جاتا ہے کہ دن میں 5 دفعہ یا 7 دفعہ اپنے بازو اور پاؤں اور چہرہ اور اس طرح کی چیزوں کو دھویا جائے. تو آپ دیکھیں جب ہم وضو کرتے ہیں تو کانوں کے اندر تک ہاتھ ڈالتے ہیں، مسح کرتے ہیں، مختلف طرح اپنے آپ کو ٹھنڈا کرتے ہیں. غصے کی حالت میں اگر پانی ڈال کے آپ دیکھیں تو باقاعدہ آپ کو پانی چپتا ہوا اور اس کے اندر ایک ری ایکشن ہوتا ہوا محسوس ہوگا. پھر اسی طرح 5واں علاج، خود کو کسی ذہنی یا جسمانی کام میں مصروف کر لیں. یعنی چیزیں پھینکنے یا توڑنے کی بجائے ایکسرسائز کرنا زیادہ مثبت کام ہے. واک کریں، دوڑیں، کھیل لیں، کوئی گیم کر لیں. یعنی فزیکل ایگزرشن جو ہے وہ غصے کو دور کرنے میں مددگار ہوگی. پھر اسی طرح آپ ایکسرسائز میں جیسے یوگا، سلو یوگا یا مسل ریلیکس کرنے والی کوئی ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک طرح سے بہترین ایکسرسائز ہے. ایک اور چیز جو مجھے بہت فائدہ دیتی ہے، بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنا. جب بھی کسی کی طرف سے مجھے کوئی ایسی تکلیف دہ بات پہنچے جو ذرا زیادہ تکلیف پہنچے، کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو انسان تھوڑی بہت گرد پڑتی ہے فوراً ہی جھاڑ کے بھول جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو
دیر تک بے چین رکھتی ہیں. ایسی صورت میں انسان بلند آواز سے قرآن پڑھے، چاہے زیادہ پڑھے یا تھوڑا پڑھے، لیکن ضرور پڑھے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. یعنی ایک دم ایسا لگتا ہے جیسے اندر کی آگ ٹھنڈی ہونے لگی ہے. اگلا علاج ہے اپنی پوزیشن تبدیل کر لیں. یہ بھی ایک مسنون علاج ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو چاہیے کہ بیٹھ جائے، پھر اگر غصہ جاتا رہے تو خیر، ورنہ چاہیے کہ لیٹ جائے. یعنی کھڑا شخص بیٹھ جائے، بیٹھا لیٹ جائے، یا اسی طرح مثلا اگر لیٹا ہوا ہے تو اٹھ جائے، وہ جگہ چھوڑ دے، غصے والی جگہ کو چھوڑ دینا یا بات کا رخ کسی اور طرف موڑ دینا غصے کو کم کر دیتا ہے. مثلا انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اس وقت میں جو عمل کروں گی وہ شیطان کو خوش کرے گا، تو انسان اگر شیطان سے واقعی نفرت کرتا ہو تو وہ کام چھوڑ سکتا ہے. پھر اسی طرح اگر انسان اس وقت نقصان پر تھوڑا غور کرے کہ میں ایک اچھے تعلق، ایک اچھے رشتے اور ایک اچھے دوست کو مثلا کھو دوں گی اگر میں نے اس سے غصہ کیا، کیونکہ عموماً انسان کو اپنے پیاروں پہ غصہ زیادہ آتا ہے بنسبت اجنبی لوگوں کے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے بہن بھائیوں پہ غصہ زیادہ آتا ہے بنسبت کسی کے بہن بھائیوں کے، اپنے دوستوں پہ غصہ زیادہ آتا ہے بنسبت انجان لوگوں کے. تو جب اپنوں پر غصہ آئے تو اس وقت سوچیں کہ ان پر غصہ کرنا مجھے ان کی محبت سے محروم کر دے گا، ان کی طرف سے ملنے والی خوشی اور ان کی طرف سے ملنے والے سکون سے محروم کر دے گا، میں ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جاؤں گی، تو اس لیے مجھے غصہ نہیں کرنا. پھر اسی طرح اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پر رکھ لیں. جو باتیں میں کسی کو سنا رہی ہوں، جو باتیں میں کسی کو کہہ رہی ہوں، اگر یہی مجھے کہی جائیں تو مجھے کیسا لگے گا؟ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. مثلا ہم اپنے آپ کو بعض اوقات بہت جسٹیفائی کرتے ہیں، جو کچھ میں کہہ رہی ہوں بالکل درست ہے اور جس طریقے سے میں کہہ رہی ہوں یہی طریقہ درست ہے، لیکن جس کو آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ خود کو وہاں پر رکھ لیں تو شاید آپ اپنے ساتھ یہ سلوک کبھی پسند نہ کریں. پھر اسی طرح اگلا علاج ہے دلیل یا منطق، لاجک غصے کو ہرا دیتی ہے. یعنی اپنے اوپر مختلف خیالات کو آزمائیں. جو چیز آپ کو غصہ دلا رہی ہے اس کی حقیقت پہ غور کریں. مثلا بعض اوقات ہم سوچتے ہیں نا ہمیشہ میرے ساتھ ہی ناانصافی ہوتی، میرے ساتھ ہی لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ سارے لوگ میرے خلاف ہیں، مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، میں کسی کو اچھی نہیں لگتی، مجھے کوئی اہمیت نہیں دیتا، وغیرہ وغیرہ. جب اس طرح کی بدگمانیاں آپ کو ہوں تو ان باتوں کو تھوڑا انالائز بھی کسی وقت کیا کریں اور ایمانداری سے خود سے پوچھیں کیا واقعی آپ کو کوئی نہیں چاہتا؟ کیا آپ کو کبھی کسی کی طرف سے کوئی محبت نہیں ملی؟ یعنی شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں بنسبت ناشکرے پن کے. مثلا شوہر اور بیوی کے اختلاف میں عام طور پر جب ایک کو دوسرے سے شکایت ہوتی، شکوہ ہوتا ہے تو وہ اس کی خوبی بھول جاتا ہے. مثلا چھوٹی سی بات پہ اگر بیوی کو غصہ آیا شوہر پہ تو کیا کہہ اٹھتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مجھے تو اس گھر میں کبھی کوئی سکھ نہیں ملا. اور یہ جملہ ایک بالکل مبالغہ آرائی پر مبنی جملہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شادی کے دن سے لے کر آج تک آپ کو وہاں کوئی خوشی نہ ملی ہو؟ یعنی کبھی میں نے تو نہیں دیکھا زندگی میں کہ کوئی شخص شادی کے دن خوش نہ ہوا ہو، یا یہ کہ دوسرے لوگوں نے اس کی خوشی کے لیے کچھ نہ کیا ہو. ہر شخص کسی نہ کسی لیول پر ایک خوشی کا اہتمام کرتا ہے. ٹھیک ہے بعض چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، ہم اس پر اس طرح خوش نہیں ہوتے، لیکن جہاں ایک شخص میں بہت سی خرابیاں ہو سکتی ہیں وہاں دوسرے شخص میں کوئی نہ کوئی اچھائی، خوبی اور بھلائی بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے اپنی سٹیٹمنٹس کی مبالغہ آرائی کو انالائز کر کے اس کو کٹ ڈاؤن کریں کہ یہ باتیں میں غلط سوچ رہی ہوں. پھر اسی طرح ایک اور علاج ہے مزاح یا ہیومر. بعض اوقات سلی باتوں سے بھی غصے کو کم کر سکتا ہے انسان. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں کو اتنا اچھا فن آتا ہے کہ روتوں کو بھی ہنسا دیتے ہیں. تو اگر آپ اس قسم کے خوبصورت مزاح کر سکتے ہیں کہ جس میں دوسرے کے لیے ناراضگی تو نہ ہو لیکن دوسرے کا دل آپ خوش کر دے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی ایک دم غصہ ختم ہو جائے گا. اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں ہم؟ مثلا ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، بہت بوڑھی تھی، تو کہنے لگی کیا بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ نہیں جائیں گی. بہت روئی. اس کا یہ رونا غم کا بھی ہو سکتا ہے، افسوس کا بھی ہو سکتا ہے. تو اس پر آپ نے کیا فرمایا کہ وہ جوان ہو کر جائیں گے، تو وہ خوش ہو گئی.
لیکن بعض لوگ مزاح کو پسند نہیں کرتے، وہ اور زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں. اس لیے جہاں یہ مزاح چلتا ہو وہاں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اپنے عزیزوں رشتے داروں کو پہچانتے ہیں کہ کس کو مذاق کرنا بہت برا لگتا ہے. اگر آپ اپنے آپ سے ڈیل کر رہے ہیں تو تھوڑا معاملہ فرق ہوگا، اگر آپ کسی اور سے ڈیل کر رہے ہیں تو بات اور طرح ہوگی. مثلاً آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کا غصہ ٹھنڈا کر رہے ہیں نا، ایک تو تھا نا کہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنا، یہ کچھ چیزیں تو اس میں آتی تھی نا. ایک ہوتا ہے کہ کسی اور کی مدد کرنا، تو دوسرے کی مدد بھی ایسے موقع پر کرنی چاہیے. مدد کرنے میں کیا آئے گا؟ مثلاً آپ اس وقت اس کو اگنور کر دیں، اس کی بات کے جواب میں خاموشی اختیار کر لیں، یا وہاں سے نکل جائیں یا ہٹ جائیں، یا پھر آپ اس کو کوئی لطیفہ سنا دیں یا کوئی اچھی سی بات، لیکن اس وقت نصیحت سے گریز کریں. ایک اور طریقہ ہے ریلیکسیشن ٹیکنیکس کا استعمال، اور یہ ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہے، سچویشن کے مطابق ہوتی ہے. مثلاً آپ بعض اوقات پبلک میں بیٹھے ہوتے ہیں یا کہیں آپ بھیڑ میں ہیں، کوئی شخص آپ کو زور سے کونی مار جاتا ہے، کتنا برا حال ہوتا ہے غصے سے. مثلا آپ حرم میں ہیں، احرام پہنے ہوئے عمرہ کر رہے ہیں، اور اتنے میں کوئی شخص آپ کے پاؤں پہ پاؤں رکھ جاتا ہے، یا آپ کو ایسی سخت چوٹ لگا جاتا ہے کہ آپ وہاں غصے سے بدحال ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ نے عقل نہیں دی، ان کی آنکھیں نہیں، یہ کیوں نہیں دیکھ کے چلتے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اب آپ غصہ کریں گے تو آپ کا عمرہ خراب ہوگا، آپ کر نہیں سکتے. تو ایسے میں پھر کیا کریں گے؟ یعنی یہ وہ وقت ہوتے ہیں جب آپ کو غصہ کنٹرول کرنا ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس طرح کی بہت سی سچویشنز ہوتی ہیں کہ جس وقت آپ بہت سے لوگوں کے بیچ میں ہیں، یا آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ کسی شخص کا کوئی طرز عمل، مثلاً آپ نے گھر میں لوگوں کو دعوت پہ بلایا ہوا ہے، ایک شخص ایسی بات کر دیتا ہے کہ آپ کا سارا مزہ کرکرا ہو کے رہ جاتا ہے. تو وہ موقع ہوتے ہیں پھر سنبھلنے کے، کہ اس وقت اگر انسان کنٹرول نہیں کرتا تو بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا باراتیں واپس چلی گئیں. اب اتنا خوشی کا موقع، اتنے دنوں کی تیاری کے بعد بارات آئی، لڑکی نے جانا تھا، وہ لیے بغیر لڑکی کو خود واپس چلی گئی. کیوں؟ کوئی ایسی ہی بات ہوگی جس میں کوئی غصے کا موقع آیا، ایک شخص نے کنٹرول نہیں کیا، سمجھداری کا ثبوت نہیں دیا، اس نے دوسرے کو سنائی، دوسرے نے پہلے کو سنائی، کرتے کراتے وہ اتنا فساد بڑھا کہ خوشی پوری پوری غم میں بدل گئی. تو یہ ایسی سچویشنز ہیں کہ جن میں کنٹرول کرنا چاہیے. تو خصوصاً جب آپ پبلک پلیس پر ہوں، جب آپ بہت سے لوگوں کے بیچ میں ہوں، تو اپنے آپ کو تماشا بنانے سے پرہیز کیجیے، ورنہ آپ کسی کو کوئی خیر کی بات بتانے کے قابل نہیں رہیں گے. اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. تو غصہ کر کے وقتی طور پر آپ اتنا فائدہ تو کر سکتے کہ اپنے دل کو ٹھنڈا کر لیں، لیکن آپ کسی بہت بڑی خیر سے محروم بھی ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ معاف کر دیں، اور معاف اس کو کریں کہ جو آپ کے سامنے بہت ہی چھوٹی چیز ہو، کیونکہ عموماً غصہ آپ چھوٹوں پہ کرتے ہیں نا، تو کسی بھی حیثیت میں، مرتبے میں، عمر میں کم پر آپ جب ایسا کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کسی دوسرے موقع پر اسی شخص سے بہت سا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. تو بات میں کر رہی تھی ریلیکسیشن ٹیکنیکس کی. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ انسان اپنی پوزیشن تبدیل کر لے، تو ریلیکسیشن ایکسرسائزز کے لیے بھی بسا اوقات آپ اپنی پوزیشن کو تبدیل کر لیتے ہیں. مثلا آپ لوگوں میں بیٹھے ہیں تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مثلا اپنی مٹھی کو بھینچ لیں، مثلا یہ کہ اپنے آپ کو تھوڑا اسٹریچ کر لیں، یا پھر اس جگہ سے ہٹ جائیں، وہاں سے اٹھ کے الگ کسی کمرے میں چلے جائیں، جا کے گہری سانسیں لیں. یہ چیز آپ کو فائدہ دے گی، یہ بھی میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. پھر اسی طرح کسی اکیلے کمرے میں چلے جائیں، کوئی پرسکون کرنے والا جملہ دہرائیں، مثلا کوئی آیت، زور زور سے کوئی اچھا جملہ بولیں، مثلا کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں ایسی نہیں ہوں، میں نے یہ نہیں کیا، یہ دوسرے کی غلط فہمی ہے، جو دل میں آئے بول لیں. ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں، ایک ہی بات کو بار بار بھی کر سکتے ہیں، اور بہت سی باتیں بھی اپنے آپ سے کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں شروع کر دیں. اتنی شکایتیں لگائیں کہ دل ٹھنڈا ہو جائے. کبھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی؟ ضرور کوشش کیا کریں، ہر روز تھوڑا سا ٹائم ضرور نکالا کریں. سب سے بہترین ٹائم جو ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا، وہ پتہ کہاں ہوتا ہے؟ سجدے میں. کیسے؟ کوئی اور نظر نہیں آتا. پھر اسی طرح
किसी पुरसुकून वाक़े को, किसी अच्छे दिन को, किसी अच्छी याद को जहन में लाना, इससे भी आपको रिलैक्सेशन होगी। मसलन अगर शौहर के साथ कोई नाराजगी हो गई तो उसी के साथ कोई अच्छा गुजरा हुआ वाक़या अपने ज़हन में ले आए, तो आप देखेंगे कि उसके खिलाफ आपका जो गम गुस्सा है वो कम हो जाएगा। यानी नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में ले आए। फिर इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, मसलन आईने के सामने खड़े होकर खुद को मुस्कुरा के देखें हैं, चाहे झूठी मुस्कुराहट हो लेकिन मुस्कुराएं, खुद को देख के मुस्कुराएं। क्योंकि होता पता क्या है, आप रिएक्शन कर रहे होते हैं ना किसी भी चीज को देखकर, किसी ने आपको आंखें दिखाई, किसी ने आपको डांट पिलाई, तो अब आप उसके रिएक्शन के तौर पे गुस्से में आए हुए हैं। अब कोई आपको और तो सहारा देने वाला नहीं, या कोई और आपके साथ मुस्कुरा के बात करने वाला नहीं, तो अपने आप को देख के ही मुस्कुरा लें थोड़ी देर। अगर 1 मिनट 60 सेकंड देख कर आप शीशे की तरफ देख के मुस्कुराते रहे मुस्कुराते रहे मुस्कुराते, आप देखेंगे आप रिलैक्स फील करेंगे। क्योंकि अच्छी मुस्कुराहट आपके अंदर के गम और गुस्से को दूर करती है। ये तो थे आर्जी फौरी जल्दी के इलाज, लेकिन कुछ इलाज ऐसे हैं जो आपको परमानेंटली करने पड़ेंगे, लॉन्ग टर्म। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फौरी इलाज से फायदा नहीं देती, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें आप थोड़ी बहुत खुद बखुद घर में ही आपको टोने टोटके करके इलाज कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिनके लिए आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, बाकायदा इलाज करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको बारहा अपने आप को ये याद दिलाने की जरूरत है कि माफ करने वाले लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जहां कहा गया वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से का ढकना बंद कर दिया उन्होंने, अब ऊपर से तो निकाल नहीं सकते, अब क्या करना है, कोई और उसमें सुराख करना पड़ेगा कि जिससे वो अंदर की आग खत्म हो जाए। उबलते पानी की बोतल कोई फिर देखे, वो ठंडी हो ही जाती है ना आखिर एक वक्त। क्या चाहिए होता है उसको, टाइम लगता है। टाइम दे अपने आप को ठंडा होने के लिए, और ये सोच अपने अंदर पैदा करें कि वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि जन्नत की कीमत है कि इंसान ऐसी बातों को, ऐसी बुरी चीजों को अपने जहन से निकाल दे। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप वजूहात तलाश करें कि किस किस चीज पे आपको गुस्सा आता है। सेल्फ एनालिसिस करें, वो वजूहात लिख लें किसी वक्त बैठ के, या किसी को लिखवा दें, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करें, डिस्कस करें। तो उन असबाब को अवॉइड करें जिनसे आपको गुस्सा आता है, अगर वो आपके अपने बस में है। मसलन अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपको ट्रैफिक जैम में बहुत गुस्सा आता है, तो आप ऐसे औकात में सफर करें कि जब ट्रैफिक जैम ना हो। इसी तरह अगर आपको इस बात का खौफ है कि किसी ने आपको किसी चीज पे क्यों कुछ रोका या टोका, मसलन आपकी मदर आपको किसी बात पे कुछ मना करती तो आपको गुस्सा आता है, तो आप अपने अंदर से वो बात निकाल दें, या ऐसी सूरत में मां के सामने ना आए कि जिससे आपको वो डांट खानी पड़े। यानी उन सिचुएशंस को अवॉइड कर लें और उन असबाब को पहले आइडेंटिफाई करें, फिर उन असबाब की रीजंस जानें, फिर उनको दूर करने की कोशिश करें। फिर इसी तरह यह है कि आमतौर पर शौहर और बीवी के ताल्लुकात में खराबी क्यों होती है, जब शौहर थके हारे घर आते हैं तो बीवियां उनका अच्छी तरह इस्तेकबाल करने की बजाय क्या करती हैं, शिकायतों की पटारियां खोल देती हैं। तो उससे क्या होता है कि दूसरा शख्स उस वक्त इंतहाई थकावट की हालत में, जैसे हमने असबाब जाने थे ना पहले कि भूख की हालत में, नींद की कमी की वजह से, थकावट में इंसान गुस्से का जल्दी शिकार होता है। तो ऐसे वक्त में आप अपने शौहर से कोई गुफ्तगू ना करें और कोई शिकायतें ना लगाएं और कोई ऐसी बात ना करें, कोई अहम मसला डिस्कस ना करें कि जिसका एंड फिर एक दूसरे के साथ क्लैश पर हो। मसलन आपको कहीं जाना है, आपको इजाजत चाहिए शौहर से, शौहर बहुत थका हुआ है, उसको खाना चाहिए, आप उसको खाने देने के बजाय आप उससे पूछ रहे हैं कि मैं अपनी सहेली के घर चली जाऊं। वो उसको खाना चाहिए, आप उसे खाना खिलाएं, फिर उसके बाद बात करें। तो अब अगर पहले आप उससे इजाजत लेंगे तो वो आपको देना भी चाहता होगा तो गुस्से में नहीं देगा, और अगर आप पहले उसकी जरूरत पूरी करते हैं उसके बाद अपना मसला पेश करते हैं तो वो आपकी बात का भी एहतराम करेगा। तो अमूमन हमारे यहाँ बहुत सी खराबियां इस वजह से होती हैं कि हम गलत वक्त में हिकमत के बगैर बात करते हैं। अच्छा, उसको भूख लगी थी, वो खाने के इंतजार में, आप उसको कोई और फरमाइश कर रहे हैं, वो गुस्सा करता है तो आप क्या करते हैं, दरवाजा पटक के चले जाते हैं, जवाब में आप भी गुस्सा करते हैं और मसला हल नहीं होता, सब कुछ उलझ के रह जाता है। तो इसमें थोड़ा सा पेशेंस, सब्र, टाइम दे
وقت لیں, حکمت سے بات کریں, تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے کلیشز کو اوائڈ کر سکتے ہیں آپ. جلد بازی نہ کریں. جلد بازی بہت بڑا ریزن ہے غصے کا. ہر کام کو مناسب وقت پر کریں, ٹائم لے کر کریں. مثلا بہت سے لوگ رات کو سونے سے پہلے اہم موضوعات پر ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں. مثلا شوہر کو نیند آ رہی ہے, بیوی کو نیند آ رہی, اور وہ ان کو مسئلے مسائل بتانا شروع ہو گئے ہیں. ایسے موقعوں پر ڈسکشن کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ غیظ و غضب. تو ایسے موقعوں سے پھر پرہیز کریں. تھکاوٹ کے وقت, نیند کے وقت, بھوک کے وقت مسائل ڈسکس نہ کریں. پھر اسی طرح بہت زیادہ حساس بننے سے بچیں. ہر شخص یہ کہتا وہ سنائی دیتا ہے میں بہت سینسیٹیو ہوں. ہم جب اپنا مسئلہ ہوتا ہے تو بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں, لیکن جب دوسروں پہ دکھ آتا ہے تو ہماری ساری سینسیٹیوٹی ختم ہو جاتی, پھر ہم انتہائی بے حس ہو جاتے ہیں. تو یہ تو خود غرضی کی بات ہے نا, کہ اپنے معاملے میں حساس ہونا اور دوسروں کے معاملے میں بے حس ہونا. تو ان دونوں چیزوں کو نارمل کر لیں, حساسیت سے بچیں. جب آپ بہت حساس نہیں ہوں گے نا تو دوسرے پھر آپ کو پریشان نہیں کر سکیں گے. یعنی یہ جملہ نہ دوہرایا کریں میں بہت سینسیٹیو ہوں, اس جملے کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیں باہر. کیونکہ لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے جب انہیں آپ کی کمزوری کا پتہ چلتا ہے نا تو وہ کیا کرتے ہیں, اسی سے آپ کو ٹیز کرتے ہیں. اس لیے اپنا ریموٹ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں مت دیں کہ وہ جب چاہے بٹن دبا کے آپ کو غصہ دلائے. پھر اسی طرح لوگوں کی باتوں کو بہت اہم نہ سمجھیں, لوگوں کی رائے پر زیادہ توجہ نہ دیں, ان کی ناراضگیوں, بدمزگیوں, لڑائیوں کو وقتی فیز سمجھ کر گزرنے دیں, ان کو اپنے اوپر طاری مت کریں. کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص کو آپ ایک وقت میں برا بھلا کہتے ہیں, دوسرے وقت میں اسی کو پیار کرتے ہیں؟ کیا روزمرہ کی مثال نہیں ہے کہ ماں ایک وقت میں بچوں کو ایک دو لگا جاتی, دوسرے وقت میں اٹھا کے خود ہی پیار کرنے لگتی, خود ہی ڈانٹتی ہیں, جب وہ رونے لگتے وہ خود ہی دلاسا دینے لگتی. تو انسان کی سوچ اور انسان کا دل تو ہر وقت بدلتا ہے, قلب تو ہے ہی بدلنے والی چیز. اس لیے اگر کسی نے آپ کی تعریف کر لی تو اس کو بھی بہت اہمیت نہ دے, اور اگر کسی نے آپ کو کریٹیسائز کر دیا تو اس کو بھی بہت اہمیت نہ دے. بس اپنے آپ کو اعتدال میں رکھیں, نارمل رکھیں, اور یہ یاد رکھیں کہ لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں, دل بدلتے رہتے ہیں. اگر آج کوئی شخص آپ سے نفرت کا اظہار کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل وہی محبت کا اظہار کرے. تو قرآن پاک میں شاید آپ نے پڑھا ہو کہ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں سے تم عداوت رکھتے ہو اللہ ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے. لوگوں کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دینے سے بچیں, ان کی رائے کے اوپر بہت زیادہ ریلائے نہ کریں, وقتی فیز سمجھیں, کیونکہ ہر روز ایک نیا سورج نکلتا ہے, نیا دن ہوتا ہے, نئی سوچ ہوتی ہے, نئے سوچ کے زاویے ہوتے ہیں. اس لیے کل کا دن گزر گیا, قرآن پاک میں بار بار نہیں آتا جو ہو چکا سو ہو چکا, اور آفینہ کا لفظ تو ہے ہی اس لیے کہ بس جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا مٹی پاؤ, یا بس مٹا دو, جانے دو. اگر آپ معاف نہیں کر سکتے تو دوسرے کے خیر سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے, کیونکہ آپ کے آس پاس سب انسان ہیں, کوئی بھی فرشتہ نہیں. اس لیے دوسروں کو اگر آپ فرشتہ سمجھ کے ڈیل کریں گے تو آپ ہمیشہ نقصان اٹھائیں گے, خطائیں کریں گے, مصیبتوں کا شکار ہوں گے. اگر دوسروں کو انسان سمجھیں گے, معاف کرنا جانیں گے, کیوں نہ معاف کریں؟ کیا ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے؟ اچھا, ایک اور بات یاد رکھیے کہ ہر چیز پہ خزاں آتی ہے, تعلقات میں بھی خزاں آتی, محبتوں میں بھی خزاں آتی, لیکن جو شخص اس خزاں میں, اس برے وقت میں اچھے وقت کا انتظار کرتا ہے وہ پھر کسی نہ کسی دن ہرا بھرا ہو جاتا ہے, پھر محبتیں لوٹ آتی ہیں. اور جو انتہا پسندی سے کام لیتا ہے اور ان سب چیزوں کو ختم کر دیتا ہے وہ کبھی بھی پھر زندگی کا سکھ اور خوشی نہیں پا سکتا. پھر اسی طرح اپنی زندگی کے بہت اونچے اصول اور معیار نہیں بنائیں کہ جس پر دوسرے بیچارے پورے نہ اتر سکیں. دوسروں سے بہت زیادہ توقعات نہ رکھیں, دوسروں کو بہت سی غلطیوں کا ذمہ دار نہ ٹھہرائیں, اپنی غلطیوں کو بھی پہچاننے کی کوشش کریں. پھر ایک اور بات یہ کہ اپنی ایٹنگ ہیبٹس پہ نظر رکھیں, کیا کھا رہے ہیں آپ. ایسے کھانوں سے پرہیز کریں کہ جو آپ کو اشتعال دلانے والے ہوں. پھر اسی طرح سیلف کنٹرول بڑھانے کی ایکسرسائزز کریں. مثلا اس میں روزہ جو ہے ضبط نفس کو بڑھانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے,
کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے. روزہ رکھ کے انسان جب اپنی بھوک کو کنٹرول کرنا جان لیتا ہے تو پھر اپنے مزاج پر بھی کنٹرول کر سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن بحال رکھیں, کمیونیکیشن کو ختم نہ ہونے دیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات جس شخص کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہوتی اس سے اگر تھوڑی سی بھی شکایت ہو تو آپ بہت زیادہ غصے میں کھولتے رہتے ہیں یک طرفہ طور پر. تو کسی نہ کسی طرح کمیونیکیشن بحال کر لیں. آپ دیکھیں گے کہ اگر غصہ اندر کھول رہا ہے اور جوش مار رہا ہے تو کیا ہوگا, کمیونیکیشن سے اس کو ایک وے آؤٹ مل جائے گا. عام روزمرہ زندگی میں دوسروں کے ساتھ ڈسکشنز, دوسروں کے ساتھ کمیونیکیشن, چاہے لکھ کر چاہے زبان سے بول کر, یہ بہت فائدہ دیتی ہے. بعض اوقات آپ کسی کا سامنا نہیں کر سکتے, بول کے کچھ نہیں کہہ سکتے, لکھ کر بات کر لیں, معافی مانگ لیں, دوسرے کی تعریف کر دیں, دوسرے کے لیے اچھے بول دیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ان الحسنات یذہبن السیئات, اچھائیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک دوسرے کو مدد دیں ایسی مشکلات میں قابو پانے کی. مثلا کسی کو غصہ آ رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں, ایک دوسرے کو یاد دلائیں. پھر ایک اور چیز, اچھی کمپنی اختیار کریں. آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اچھے اخلاق کے لوگوں کے بیچ میں ہوں گے تو آپ کو غصہ کرنے کی نوبت کم آئے گی اور آپ بار بار غصہ کرنے کے عمل سے بچ جائیں گے. تو اس کمپنی کو اوائڈ کریں کہ جن کے بیچ میں رہ کے آپ کو بہت غصہ آتا ہے, کیونکہ کچھ لوگوں کی آپس میں بن سکتی ہی نہیں, وہ جو ہی آمنے سامنے آتے ہیں ایک دم دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں. اب ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسے لوگ اپنے ہی گھر کے اندر یا رشتے داروں میں موجود ہوتے ہیں, ان کے ساتھ مشکل پیش آتی ہے, ان کو انسان چھوڑ بھی نہیں سکتا, اس گھر کو نہیں چھوڑ سکتا, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس کا علاج کسی دوسرے طریقے سے ہوگا. لیکن عام معاشرے میں اگر کسی کو دیکھتے یا اس سے معاملہ کر کے آپ کو غصہ آتا ہے, آپ اس کے ساتھ معاملہ کرنا چھوڑ دیں, اگنور کریں, تھوڑا معاملہ کر لیں. یعنی ہجرت کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں وہ اسی وجہ سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی تھی, کیا ہو گیا تھا, قریش کیا کر رہے تھے, بہت زیادہ غصہ دلا رہے تھے, بہت اشتعال انگیزی کر رہے تھے, حتیٰ کہ آپ کی جان لینے کے منصوبے بنا لیے گئے تھے. آپ نے کیا کیا, ہجرت کر لی. صلح حدیبیہ کے موقع پہ کیا ہوا, 80 لوگ پکڑے ہوئے آئے تھے آپ کے پاس, سب کو معاف کر دیا. غزوہ حنین کے موقع پہ کیا ہوا, 6000 لوگوں کو بغیر کسی معاوضے کے آزاد کر دیا پکڑنے کے بعد. یہ کوئی معمولی بات ہے نہیں. فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, سب کو معاف کر دیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس چیز سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا کہ آپ ہجرت اور درگزر سے کام لیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنی کمزوریوں کا ذکر اپنی کسی خاص دوست سے کریں کہ جو آپ کی اصلاح بھی کر سکے. ڈسکس کریں ان کمزوریوں کو. مثلا آپ کا ٹکراؤ بار بار اپنے شوہر سے ہو رہا ہے, آپ کا ٹکراؤ بار بار اپنی ماں کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ کا ٹکراؤ بار بار اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اب اس کے لیے آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں, کسی اچھے مخلص انسان کے ساتھ, اور اپنے آپ کو پوری طرح کھول کے رکھیں اس کے سامنے. میری یہ غلطی ہے, میرا یہ قصور ہے, میں نے یہ زیادتی کی ہے یا کرتی ہوں, اور دوسرا یہ کرتا ہے, اب مجھے مشورہ دے کہ میں کیا کروں. یعنی ان سارے اجتماعی علاجوں کے علاوہ 1-to-1 بیس پر بھی بیٹھ کے اپنا دکھ کسی سے بیان کر لیں, کسی کے ساتھ بیٹھ کے رو لیں, کسی سے شیئر کر لیں, کسی سے مشورہ لے لیں, تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. کسی بھی اچھے مخلص انسان کی بات, جس کی بات ماننا آپ کے لیے آسان ہو, جس سے آپ کو محبت ہو, جس کی بات کو آپ ویلیو کرتے ہو, اس سے مشورہ لیں. تو بعض اوقات کچھ لوگوں کی نصیحت, کچھ لوگوں کی بات بہت فائدہ دے جاتی ہے. تو اچھے مخلص لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کریں. غیبت اس وقت نہیں ہوتی کیونکہ اتنی ہمیں اجازت ہے. 6 پارے کے شروع میں یہ آیت آتی ہے, لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ کو بلند آواز میں برائی کا کرنا پسند نہیں مگر جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہو. تو غصہ اسی وقت آتا ہے نا جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. تو جب ہم سمجھتے ہیں کسی نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے تو پھر اس ظلم کی داستان آپ کسی کو سنا سکتے ہیں اور مشورہ لے سکتے ہیں. ایسے میں غیبت نہیں ہوتی. ہاں اگر آپ بیٹھ کے تو سب کو سنانا شروع کر دیں تو وہ غیبت ہوگی. کسی ایک کنسرن یا مخلص یا مہربان یا دوست کوئی بھی, اس سے اس کو ڈسکس کر لیں. تو آپ دیکھیں گے کہ پھر کچھ چیزوں کو جو حل بتائے گا آپ کو, اس پر عمل کر کے بھی آپ اپنا علاج کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ بتاتے نہیں لیکن آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں, آپ ان سے وجوہات پوچھ لیں.
آپ کیوں غصے میں ہیں, آپ کیوں ناراض ہیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اپنے جو قریب کے لوگ ہیں ان کی خواہش اور مرضی کو پہچانیں. مثلا شوہر کے مزاج کو پہچاننے کی کوشش کریں, کب اور کس موقع پر غصہ بڑھ جاتا ہے, کون سی ایسی ضرورت ہے جو پوری نہیں ہو رہی اس کی جس کی وجہ سے وہ غصہ کر رہا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے کہا ہے فالصالحات قانتات, نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں, شوہر کی بات مانتی ہیں. تو بہت سی بیویاں جب شوہر کی جائز بات بھی نہیں مانتی تو شوہر پھر بہت غصہ کرتے ہیں, حتیٰ کہ مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں. اچھا, بعض لوگوں کے سامنے خاموشی فائدہ دیتی ہے اور بعض لوگوں کے سامنے خاموشی اور نقصان دیتی ہے. یعنی خاموشی کو بھی آپ نے اس طرح نہیں استعمال کرنا کہ بس ہر چیز کا جواب میں خاموشی. اس میں دیکھنا کہ خاموشی کہاں بہتر ہے اور کہاں بات کرنا زیادہ مناسب ہے. غصے کو قابو پانے میں کیا چیز رکاوٹ بنتی؟ ہمارا نفس ہمیں یہ خیال دلاتا ہے دیکھو اگر تم نے غصہ نہ کیا لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے, اگر تم نے ریئیکشن نہیں شو کیا لوگ تمہیں پاگل کہیں گے, بدھو کہیں گے, وہ تمہیں دبا لیں گے, تم سے ناجائز فائدہ اٹھا لیں گے. لہذا انسان اپنے آپ کو منوانے کے لیے غصہ کر رہا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اصل پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے, پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ غصے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا مسئلہ حل نہیں کر سکتے اس لیے تشدد پہ اتر آئے ہیں. جو لوگ اپنے مسائل کو حل کرنا جانتے ہیں وہ غصہ کرنے کی بجائے اس کے حل کو تلاش کرتے ہیں. کسی کا قول ہے کہ تشدد ایک نااہل شخص کا آخری سہارا ہے. تشدد ایک نااہل شخص کا آخری سہارا ہے. جب وہ کسی معاملے کو سلجھانے کی اہلیت نہیں رکھتا تو وہ کس پہ اتر آتا ہے؟ یعنی اگر ایک شخص دلیل سے کام نہیں لے سکتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے, الزام تراشی شروع کر دیتا ہے. یعنی جب آپ بات سے کسی کو کنونس نہیں کر سکے تو پھر آپ کس کا سہارا لیتے ہیں؟ چیخنے کا سہارا لیتے ہیں. تو جب آپ کسی کو سمجھانے میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر آپ سمجھانے کے لیے کیا ہتھیار استعمال کرتے ہیں؟ غصے کا, جو الٹا پھر آپ کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. تو تشدد آپ کی ناکامی کا ثبوت ہے. تشدد کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کمزور انسان ہیں, نااہل ہیں, نالائق ہیں. آپ اپنی عقل سے, سمجھ سے کام لے کر معاملے کو سلجھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے, اس لیے آپ اب اس کو جسمانی قوت کے بل پہ سلجھانا چاہتے ہیں. تو اصل کمزور وہ نہیں ہے جو غصے کو پی جاتا ہے, اصل کمزور وہ ہے جو غصے کو استعمال کرتا ہے. حالانکہ بظاہر کیا نظر آتا ہے کہ غصہ کرنے والا بڑا طاقتور ہے, بڑی شان ہے اس کی, یہی ہمارا امیج ہے نا. لیکن حقیقت یہ کہ وہ ایک ناکام انسان ہے. وہ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے. وہ نوچنے کی نوبت کب آئی؟ جب احسن طریقے سے اپنا مطلب پورا نہیں کر سکے. تو ہمیں اپنے ناکام ہونے کا ثبوت نہیں دینا. جس کو یہ سمجھ آ گئی وہ خود پہ خوب کنٹرول کر لے گا. آپ دیکھیے ذرا ایک سچویشن ذہن میں لائیے. دو لوگ کھڑے ہیں, ایک دوسرے پہ غرا رہا ہے, دوسرا جواب میں مسکرا رہا ہے. کون بہادر ہے, کون طاقتور ہے؟ مسکرانے والا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کنٹرول اس کے اپنے ہاتھ میں ہے, جبکہ غرانے والا کنٹرول لوز کر چکا ہے. بظاہر یہ طاقتور نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ کمزور ہے, اور یہ بظاہر دوسرا اس کو بدو سمجھ رہا ہے لیکن یہ طاقتور ہے. تو ہمیں کمزور نہیں بننا. یہ دراصل شیطان کا دھوکہ ہے کہ لوگ تمہیں دبا لیں گے اس لیے تم چیخ چلا کے اپنا آپ منواؤ. اور پھر یہ ہے کہ غصے کا مثبت استعمال, یعنی غصہ ایک طاقت ہے. اگر غصہ اگر کسی چیز کے لیے انسینٹیو ہے تو اس کا اچھا استعمال کریں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ غصہ آئے ہی نہ. کوئی علاج نہیں ہے غصہ نہ آئے. غصہ سب کو آتا ہے, کوئی ایسا نہیں جس کو غصہ نہ آتا. اگر نہیں آتا تو وہ اب نارمل ہے. غصہ تو آئے گا لیکن غصے کو خود پہ سوار نہیں ہونے دینا. غصے کو پراپر جگہ پر استعمال کر لینا ہے. پہلی بات یہ کہ غصے کو اللہ کے لیے خالص کر لیں, غصے کا رخ بدل لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خاطر کسی سے دوستی رکھنے, اللہ کی خاطر دشمنی رکھنے, اللہ کی خاطر دینے اور اللہ کی خاطر لینے کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے. اس شخص کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے جو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے, اللہ کی خاطر غصہ کرتا ہے. اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرتا, اللہ کی خاطر کرتا ہے.
حضرت عمر بہت غصیلے انسان تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد ان کا سارا غصہ چینلائز ہو گیا، اچھے کاموں کے لیے استعمال ہونے لگا. اب وہ صرف حق کے لیے غصہ کرتے تھے، کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے کہ ایک شخص کو انہوں نے پچھاڑ دیا، اس پہ قابو پا لیا، اس کو مارنے ہی لگے تھے کہ اس نے آپ کے اوپر تھوک دیا، آپ فوراً نیچے اتر آئے. پہلے میں تمہیں اللہ کے لیے مار رہا تھا، اب تو نے مجھے غصہ دلایا، اگر میں ماروں گا تو اب یہ میری ذات کے لیے ہوگا، تو اپنی ذات کے لیے میں نہیں مارنا چاہتا. کتنے اسٹرانگ انسان تھے. وہ شخص مسلمان ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے کی حالت میں گھر سے نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن کیا ہوا، وہ جو پازیٹیو طریقے سے چینلائز ہوا تو آ کے علل اعلان حرم کعبہ میں مسلمان ہونے کا اعلان کیا، جبکہ اس سے پہلے کوئی شخص اس طرح کر نہیں سکتا تھا. تو ان کی اس دلیری سے اسلام کو فائدہ پہنچا. تو آپ کے اندر اگر دلیری ہے، یہ بڑا آپ ووکل ہیں، بڑا آپ ایکسپریسو ہیں، بہت بات کر سکتے ہیں، تو ان سب چیزوں کو کسی اچھے کاز کے لیے استعمال کریں. صرف اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے جائیں گے تو اگر آپ کے اندر انرجی ہے، یہ غصے میں بھی انرجی لگتی ہے نا کہ 4 سے 10 لوگوں کی، تو 4 سے 10 لوگوں کی انرجی کو اچھے کام میں لگائیں، کریں خوب کام کوئی اچھے، تو کیا ہوگا، پھر غصہ کرنے کا ٹائم کم رہ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ صرف اللہ کی خاطر ہوتا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے کسی معاملے میں اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، مگر یہ کہ اللہ کی حرمت کو توڑا جا رہا ہو تو اللہ کے لیے آپ انتقام لیتے. اور آپ کا جہاں جہاں غصہ آتا نا کہ آپ نے بہت غصہ کیا فلاں موقع پر، وہ سارے ایسے مواقع ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حرمت میں سے کسی حرمت کو پامال کیا گیا. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت غصہ آیا جب آپ نے ایک امام کے بارے میں سنا کہ اس نے نماز بہت لمبی پڑھائی ہے. آپ نے کیا کہا، افتان انت یا معاذ. تو یہ جو صورتحال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں غصہ کرتے تھے، ذات کے لیے نہیں. پھر حضرت اسامہ نے آپ سے آ کر ایک عورت کے بارے میں سفارش کی کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. اس وقت آپ نے غصے میں کیا کہا تھا، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، کیونکہ آپ کو اللہ کی حد جاری کرنے سے روکا جا رہا تھا. پھر اسی طرح غصے کا اظہار مہذب طریقے سے کریں، یعنی ایسا نہیں کہ نہ کریں، لیکن کیسے کریں، مہذب، مثبت، پازیٹیو، سویلائزڈ طریقے سے. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی تم میں سے کوئی بری اور خلاف شرع بات دیکھے تو لازم ہے اگر طاقت رکھتا تو ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرے، ورنہ زبان سے بدلے، اگر یہ بھی طاقت نہ ہو تو دل سے. یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے. یعنی غصے کو اللہ تعالیٰ نے اصل میں رکھا کیوں ہے ہمارے دل میں، برائیوں کو دور کرنے کے لیے، اور اس کے استعمال کے لیے جہاد کرنا جو ہے وہ ایک بہترین اظہار ہے غصے کا. یعنی مومن لوگ اپنے غصے کا اظہار کس شکل میں کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں، میدان جنگ میں کرتے ہیں، اللہ کی خاطر جنگ کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے. تو مسلمان جب تک جہاد کرتے رہے ان کا غصہ آپس میں نہیں تھا، جب باہر سے ختم ہو گیا تو آپس میں لڑنے لگے، ایک دوسرے پہ غصے کرنے لگے. تو ہوتا یہی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے ہمارے اندر رکھی انہیں کہیں تو استعمال ہونا، جب اصلی جگہ نہیں ملتی تو پھر انسان غلط جگہوں پہ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عموماً جو کوئی کام نہیں کرتے، بیکار لوگ ہوتے ہیں، ان کو غصہ زیادہ آتا ہے. جو مصروف ہوتے ہیں ان کو یاد نہیں رہتا کہ غصہ کرنا ہے. انسان بھولنے والی چیز ہے، اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو وہ جیسے برف پگھلتی ہے نا، ایسے پگھلنا شروع ہو جاتا ہے نا، آہستہ آہستہ وہ ایک بڑا پہاڑ ہم نے جس چیز کو بنایا وہ تھوڑی دیر کے بعد خود بخود ڈاؤن ہونے لگتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو فراغت سے بچائیں، کیونکہ خالی دل، خالی ذہن کس کا گھر ہوتا ہے، اور غصہ کس سے آتا ہے، شیطان سے. تو وہاں شیطان کو زیادہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے جب آپ کے پاس کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، آپ فراغت کا شکار ہوتے ہیں. ارسطاٹل کا ایک قول ہے، کوئی بھی غصہ کر سکتا ہے، یہ تو آسان ہے، مگر صحیح انسان سے صحیح درجے تک، صحیح وقت پر، صحیح مقصد کے لیے صحیح طریقے سے غصہ کرنا یہ آسان نہیں. پھر اسی طرح کچھ چیزوں میں تبدیلی لانے کے لیے ہمیں غصہ کچھ کرنے پہ ابھارتا ہے. بعض اوقات ہم ایک خاص لائف سٹائل کے عادی ہو جاتے ہیں نا، ایک روٹین کے عادی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس سے آگے بڑھیں، کچھ اور کریں، تو ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جو ہم کو غصہ دلاتے ہیں. وہ کام جو ہم شرافت سے نہیں کرنے والے ہوتے وہ ہم غصے میں کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا.
اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اندر چیز رکھی اس لیے کہ بعض حالات اور چیزوں میں تبدیلی کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے صحیح وقت پر، صحیح طریقے پر اور صحیح لیول تک غصہ کرنا بعضوں کو دوسروں کے بھلے میں بھی ہوتا ہے. تو اس کو حد سے بڑھنا نہیں چاہیے، اس کو ناجائز نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر سے ختم ہو جائے. دعا یہ کریں کہ وہ صحیح جگہ استعمال ہو جائے. پھر اسی طرح بعض اوقات بعض حقائق کو ظاہر کرتا ہے غصہ. غصہ ہمارے خوف کو بھی دور کرتا ہے، اور غصے کا بہترین علاج معاف کرنا ہے. اسی لیے اسی آیت میں آیا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا. اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہوں جس نے مذاق کے طور پر بھی جھوٹ نہ بولا. اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں گھر کا ضامن ہوں جس کا اخلاق اچھا ہو. آپ نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز دی جائے گی کہ جس شخص کا اللہ پر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے. اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے لوگوں کے ظلم کو دنیا میں معاف کر دیا ہوگا. یعنی کسی نے غصہ دلایا آپ کو لیکن آپ نے اس کو معاف کر کے چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے محلات جنت میں اونچے ہوں، اس کے درجات بلند ہوں، اس کو چاہیے کہ جس نے اس پہ ظلم کیا ہو اس کو معاف کر دے، جس نے اسے کچھ نہ دیا ہو اس کو دیا کرے، اور جس نے اس سے تعلق توڑ لیا ہو اسے ملنے سے پرہیز نہ کرے. تو یہ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جو جنت کے اعلیٰ ترین محلات چاہتا ہے، بلند منزل چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ نے ایک مرتبہ عرض کیا اے میرے رب تیرے نزدیک تیرے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ فرمایا جو قدرت رکھتے ہوئے معاف کر دے. تو ہمیں بھی کیا سیکھنا ہے؟ معاف کرنا. تو غصے کا بہترین علاج معاف کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.